السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اصول حدیث کے حوالے سے گزشتہ دو ابواب میں ہم نے دو مضامین پر بات کی تھی۔ سب سے پہلے حدیث مبارک کی حجیت پر کہ حدیث مبارک حجت ہے، دلیل شرعی ہے، اسے ماننا ضروری اور لازم ہے۔ اس کے بعد دوسرے باب میں ہم نے چند ایک ایسے سوالات کے جوابات پیش کیے تھے جن کی بنیاد پر حدیث مبارک کا انکار کیا جاتا ہے، حدیث مبارک کی ضرورت کو نہیں سمجھا جاتا، حجیت کو نہیں مانا جاتا۔ تیسرا باب ہے حدیث مبارک کی اصطلاحات کے حوالے سے، جو حدیث مبارک کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تقسیم چلتی ہے۔ یہ تیسرا باب ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ہوگا۔ اس باب میں سب سے پہلی چیز ہے کہ حدیث کہتے کسے ہیں، حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ ایک ہے حدیث کا لغوی معنی، ایک ہے حدیث کا اصطلاحی معنی۔ لغوی طور پر حدیث مبارک دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لغت میں اس کے دو معنی آتے ہیں۔ نمبر ایک، جدید اور نئی چیز۔ نمبر دو، کلام، گفتگو اور بات۔ جو چیز پہلے نہ ہو بعد میں ہو، اسے حدث اور حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بات انسان کرتا ہے، کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اسے بھی حدیث کہتے ہیں، خواہ کسی کی ہو، کیسی بھی ہو، ٹھیک ہو یا غلط ہو، ہر بات کو لغوی اعتبار سے حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات اپنے مائک بند کر دیں، یا پھر ادھر سے میں خود بند کر دیتا ہوں۔ تو لغت میں حدیث کا معنی جدید اور نئی چیز بھی آتا ہے، اور لغت میں حدیث کا معنی کلام اور گفتگو بھی آتا ہے۔ اصطلاح محدثین میں حدیث مبارک تین چیزوں کو کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر، یہ حدیث ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال، افعال اور تقاریر، یہ حدیث ہیں۔ تابعین رحمہم اللہ کے اقوال، افعال اور تقریر، یہ حدیث ہیں۔ نبی، صحابی، تابعی، ان کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قول سے مراد ہے بات، فرمان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے حکم دیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے روکا، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا۔ یعنی حضور، صحابی یا تابعی زبان سے جو بات کہیں گے اسے کہتے ہیں قول۔ فعل سے مراد ہے عمل، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے روزہ رکھا۔
اچھا، توضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے وضو فرمایا، اسے کہتے ہیں عمل، اسے کہتے ہیں فعل۔ اور تقریر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ حضور فلاں بندے نے یہ کام کیا، یہ صحابی خود کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا، اسے کہتے ہیں تقریر۔ صحابی کی بات اللہ کے نبی کو پتہ چلے، حضور چپ ہو جائیں، تابعی کی بات صحابی کو پتہ چلے، صحابی چپ ہو جائے، یا بعد والے کسی بندے کی بات تابعی کو معلوم ہو اور تابعی چپ ہو جائے، اسے کہتے ہیں تقریر۔ یہاں تقریر کا معنی بولنے والی تقریر نہیں ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی کے کسی کام کے بارے میں پتہ چلا یا آپ نے دیکھا، اور آپ نے اس پر تائید کے طور پر خاموشی اختیار فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر انکار نہیں فرمایا، اس کی تردید نہیں فرمائی، اسے تقریر کہتے ہیں۔ تو لغت میں حدیث کا معنی کلام بھی ہے، اور لغت میں حدیث کا معنی نئی چیز بھی ہے، جبکہ اصطلاح محدثین میں حدیث کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابی اور تابعی کے فرمان کو، حضور صحابی اور تابعی کے عمل کو، حضور اور صحابی کی تقریر کو۔ یہاں پر ایک فائدہ اور سمجھ لیں، حدیث مبارک کے اصول پر جب کتابیں لکھی گئی ہیں تو حدیث مبارک کے اصول کی کتابوں میں حدیث مبارک کے ساتھ ساتھ 3 لفظ اور استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 خبر، نمبر 2 اثر، اور نمبر 3 سنت۔ یہ 3 الفاظ حدیث مبارک کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ حضرات سمجھ لیں، جو ہی آپ سبق سے فارغ ہوں گے جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ میں آپ کو بھیج دوں گا، تحریر موجود ہے، یہ انشاءاللہ سبق کے فوراً بعد جو گروپ ہے ہمارا اصول ثلاثہ والا، اس کے اندر میں سینڈ کر دوں گا، یہ تحریر موجود ہے۔ ابھی سمجھ لیں، حدیث مبارک کے ساتھ 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خبر، ایک اثر، اور ایک سنت۔ حدیث مبارک، خبر، اثر اور سنت ایک ہے یا ان میں کچھ فرق ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے الفاظ مترادف ہیں، سب کا معنی ایک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو حدیث بھی کہتے ہیں، خبر بھی کہتے ہیں، اثر بھی کہتے ہیں، سنت بھی کہتے ہیں، جبکہ بعض حضرات ان میں کچھ فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدیث اور خبر میں فرق ہے، حدیث اور اثر میں فرق ہے، حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ حدیث اور خبر میں ایک فرق تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، صحابی یا تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو خبر کہتے ہیں، حدیث نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہوگی تو حدیث بنے گی، صحابی یا تابعی کی طرف منسوب ہوگی تو اسے خبر کہیں گے۔ نمبر 2، جو چیز اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہو یعنی قول، فعل اور تقریر، اسے حدیث بھی کہتے ہیں، خبر بھی کہتے ہیں، جبکہ صحابی اور تابعی کی بات کو، ان کی طرف منسوب چیز کو صرف خبر کہتے ہیں، حدیث نہیں کہتے۔ دونوں فرقوں کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ پہلا فرق کیا تھا؟ حضور کی طرف منسوب ہوگی تو صرف حدیث، اسے خبر نہیں کہیں گے، صحابی کی طرف منسوب ہوگی تو صرف خبر، اسے حدیث نہیں کہیں گے۔ دوسرا فرق، حضور کی طرف منسوب ہوگا تو اس میں عموم ہوگا، وہ حدیث بھی ہے اور خبر بھی ہے، جبکہ صحابی یا تابعی کی طرف اگر کوئی چیز منسوب ہوگی تو اسے صرف خبر کہیں گے، حدیث نہیں کہیں گے۔ تو حدیث اور خبر میں وہ کہتے ہیں فرق ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتے اثر، حدیث اور اثر میں کیا فرق ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو چیز منسوب ہوگی یعنی قول، فعل اور تقریر، اسے حدیث اور خبر کہتے ہیں، اثر نہیں کہتے۔
جبکہ صحابی کی طرف جو چیز منسوب ہوگی یعنی صحابی کا قول فعل اور تقریر اس کو اثر کہتے ہیں، حدیث نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہوگی تو حدیث، صحابی کی طرف منسوب ہوگی تو وہ اثر ہوگا، وہ حدیث نہیں ہوگی۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سنت کا، حدیث اور سنت میں بھی فرق ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہو، قول فعل اور تقریر، اس میں خصوصیت یا عذر کا احتمال ہو تو اسے حدیث کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ چیز فقط اللہ کے نبی کے لیے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہو لیکن مجبوری کی وجہ سے کیا ہو، اسے حدیث کہیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب وہ چیزیں جن میں خصوصیت اور عذر کا احتمال نہ ہو، اسے سنت کہتے ہیں۔ پھر سمجھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام کیا لیکن آپ کی خصوصیت ہے، وہ حدیث تو ہوگی، سنت نہیں ہوگی۔ جیسے 4 سے زیادہ نکاح کرنا آپ کی خصوصیت ہے، باری مقرر کرنے میں حضور کو اختیار کا مل جانا کہ آپ پر باری مقرر کرنا ضروری نہیں، یہ حدیث ہے۔ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام کریں لیکن وہ عذر کی وجہ سے ہو، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمانا عذر تھا، جگہ ایسی تھی جہاں پر حضور بیٹھتے تو سطر کھل جاتا، آپ بیٹھتے تو پیشاب کی چھینٹیں پڑ جاتی، اور بعض کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر میں یا آپ کی مبارک ٹانگوں میں تکلیف تھی اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ حدیث ہے۔ اور سنت وہ ہوتی ہے جس میں خصوصیت بھی نہ ہو، عذر بھی نہ ہو، وہ امت کے لیے عام ہو۔ آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی کام اللہ کے نبی فرمائے اور ہمیشہ فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام بھی اس عمل کو لے کر چلیں، اسے کہیں گے سنت۔ اور جس کام پر اللہ کے نبی نے ہمیشگی اختیار نہیں فرمائی یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ اس کو لے کر نہیں چلے، صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا، تو وہ حدیث ہوگی۔ یاد رکھنا، ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی لیکن ہر سنت قابل عمل ہوتی ہے۔ حدیث عذر پر محمول بھی ہو سکتی ہے، حدیث خصوصیت پر محمول بھی ہو سکتی ہے، حدیث میں اور احتمال بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ سنت اس میں عذر بھی نہیں ہوتا، خصوصیت بھی نہیں ہوتی۔ حدیث مبارک کو مانا جاتا ہے لیکن سنت ہر پر عمل نہیں کیا جاتا، جبکہ سنت اس پر عمل کیا جاتا ہے، مانا بھی جاتا ہے۔ اور یہاں پر مزے کی ایک بات اور بھی عرض کر دوں گا، جو حدیث ہوگی اس کا سنت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو سنت ہوگی اس کا حدیث ہونا ضروری ہوگا۔ ہر حدیث کا سنت ہونا ضروری نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کی، حدیث ہے، سنت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ازواج مطہرات کی باری مقرر نہ کرنا، حدیث ہے، سنت نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچی کو اٹھا کر نماز پڑھنا، حدیث ہے، سنت نہیں۔ کئی ایک مثالیں اس پر آپ پیش کر سکتے ہیں۔ جو حدیث ہوگی اس کا سنت ہونا ضروری نہیں، لیکن جو سنت ہوگی اس کا حدیث ہونا ضروری ہوگا۔ کیوں؟ سنت کا معنی ہوگا اللہ کے نبی نے کیا، اور ہم نے ابھی پڑھا ہے جہاں پر اللہ کے نبی کا عمل مذکور ہوگا اسے حدیث کہتے ہیں۔ تو جو بندہ حدیث پر عمل کرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سنت پر بھی عمل کر رہا ہو، لیکن جو بندہ بھی سنت پر عمل کرے گا وہ حدیث پر ضرور عمل کر رہا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، ہر سنت قابل عمل ہوتی ہے، اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنی امت کو تلقین کی ہے، عمل کرنے کی بات کی ہے، تو آپ نے سنت کی بات کی۔
من احیا سنتا من سنتی، جس بندے نے میری سنت کو زندہ کیا، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کی سنت ہیں، علیکم بسنتی، میرے جانے کے بعد اختلاف ہونے کی صورت میں میری سنت پر عمل کرنا۔ حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا نکاح کرنا میری حدیث ہے، علیکم بحدیثی، میری حدیث پر ضرور عمل کرنا۔ حضور نے جب بھی بات فرمائی ہے ہمیشہ سنت کی ہے، اور جو بندہ سنت پر عمل کرے اسی کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خود دیا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قرآن کریم کی آیت اتری، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سفید اور سیاہ چہرے والے کون ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ اہل السنت والجماعت ہیں، اور جن کے چہرے سیاہ ہیں ہم اہل البدع والضلالہ، یہ بدعتی لوگ ہوں گے، گمراہ لوگ ہوں گے۔ تو سنت اور حدیث میں فرق ہے، حدیث عذر پر محمول ہو سکتی ہے، خصوصیت ہو سکتی ہے، جبکہ سنت میں عذر بھی نہیں ہوتا، خصوصیت بھی نہیں ہوتی، وہ امت کے لیے ہوتی ہے۔ ہر حدیث قابل عمل ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہر سنت قابل عمل ہو یہ ضروری ہے۔ تو حدیث مبارک کا لغوی معنی کلام، گفتگو، بات، نئی اور جدید چیز۔ اگر اس کا معنی جدید اور نئی چیز کریں گے تو اہل حدیث کا معنی ہوگا نئی مخلوق، یعنی جس کا پہلے وجود نہ ہو بعد میں وجود ملے، اسے اہل حدیث کہیں گے۔ اور اصطلاحی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین رحمہم اللہ کے اقوال، افعال اور تقاریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے گزارش کی، حدیث کے ساتھ تین لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے خبر، ایک ہے اثر اور ایک ہے سنت۔ بعض رات فرماتے ہیں ان میں کچھ فرق نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں ان میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو حدیث، صحابی یا تابعی کی بات کو خبر کہتے ہیں۔ نمبر دو، حضور کی بات کو حدیث اور خبر دونوں کہا جاتا ہے، جبکہ تابعی کی بات کو صرف خبر کہا جاتا ہے۔ حدیث اور اثر میں فرق، اللہ کے نبی کی بات کو حدیث اور خبر کہتے ہیں، صحابی کی بات کو اثر کہتے ہیں۔ حدیث اور سنت میں فرق، سنت اس میں خصوصیت اور عذر نہیں ہوتا، اس میں دوام اور ہمیشگی ہوتی ہے، جبکہ حدیث کے اندر خصوصیت بھی ہو سکتی ہے، عذر بھی ہو سکتا ہے اور وقتی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ ہر حدیث کا سنت ہونا ضروری ہے، لیکن ہر حدیث کا سنت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر سنت کا حدیث ہونا ضروری ہوگا۔ میرے خیال میں اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ آگے حدیث مبارک کی سب سے پہلی اور بنیادی تقسیم ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے، خبر متواتر اور خبر واحد۔ سید رضا صاحب آپ اس طرح کریں، آپ نے جس نمبر پہ داخلہ کرایا ہے انہی کو آپ میسج کر دیں، وہ آپ کو ایڈ کر لیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مجھے پرسنل نمبر پہ میسج کر دیں، انشاءاللہ میں ایڈ کر لوں گا۔ سب سے بہتر صورت تو یہی ہے، جس نمبر پر آپ نے داخلہ کرایا ہے انہی کو میسج کریں، وہ خود آپ کو ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی حافظ عرفان صاحب۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی یہ ابھی ہم نے پڑھا کہ حدیث کا مطلب جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعی کا قول کہتے ہیں۔ کیا ویسے تو یہ سنا تو یہی ہے کہ صرف حدیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ہی کہتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ بس آج دوسرا بھی سن لیا، کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ پہلے یہ سنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو کہتے ہیں، آپ یہ بھی سن لیا کہ صحابی کی بات کو بھی کہتے ہیں۔ اس پر تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ چلو ایک نئی بات سن لی ہے۔ جی دیکھیں دونوں تعریفیں کی جاتی ہیں۔ میں نے شروع میں ایک بات جو تیسری ہم نے بات کی تھی نا، جو دو تین دن میں نے لگائے ہیں چار باتوں پر، اس میں پہلی بات ہم نے یہ لگائی تھی کہ حدیث مبارک کی تعریف یہ اجتہادی ہے، اور اجتہاد میں اختلاف چلتا رہتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حدیث کی وہی تعریف ہے جو آپ نے آج تک سن رکھی تھی، کہ حدیث اللہ کے نبی کی بات کو کہتے ہیں۔ لیکن مشکات شریف کے ایک شارح ہیں علامہ طیبی رحمہ اللہ، علامہ طیبی رحمہ اللہ،
انہوں نے جو حدیث کی تعریف کی ہے وہ یہی کی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی اور آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے. ہمارے خیال میں یہی تعریف بہتر ہے، اس لیے کہ حدیث مبارک کی جب آگے قسمیں ہم پڑھیں گے اس میں صرف نبی کی بات کو ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ صحابی اور تابعی کی بات کو بھی مرفوع موقوف مقطوع میں ذکر کیا جاتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ حدیث کی تعریف میں تھوڑی سی وسعت کی جائے اور یہ کہا جائے کہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو نہیں بلکہ صحابہ کرام اور تابعین کے فرامین کو بھی احادیث کہا جاتا ہے. جی اسامہ صاحب. استاد جی آپ نے فرمایا تھا کہ جو عمل مذکور ہو اسے حدیث کہیں گے، جی تو یہ عمل کو تو سنت نہیں کہتے؟ دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ ہر سنت کا حدیث ہونا ضروری ہے. جب سنت آپ کہیں گے تو کس کی سنت ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. عمل ہو گیا نا جب، جی تو جی جس چیز میں اللہ کے نبی کا عمل بیان ہوگا اسی کو تو حدیث کہتے ہیں. مثال جی کے عمل طور پہ بیان. آپ کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے. کیوں بھئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی. اب جب آپ نے پڑھی، جب عمل آ گیا تو اسی کو حدیث کہیں گے نا. لیکن حضور نے ہمیشگی اختیار کی ہے، ہمیشگی کی وجہ سے اس کو سنت کہا جائے گا. اللہ کے نبی کا عمل ہے اس کی وجہ سے اس کو حدیث کہا جائے گا. جو بندہ سنت پہ عمل کر رہا ہے وہ حدیث پر عمل ضرور کر رہا ہے، لیکن جو حدیث پر عمل کر رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سنت پر بھی عمل کر رہا ہو. جی جی جزاک اللہ. چلے جی خالد صاحب. استاد جی اتنا مزہ آ رہا ہے پچھلے 2-3 میں، اور یہ بھی زبردست ماشاءاللہ، جزاک اللہ بہت بہت بس اب بہت بہت. اور جس کو بھی بھیجا ہے وہ سب خوش ہو گئے. ابھی اس مزے کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں کیونکہ آج مجھے میسج آیا تھا حضرات کا، وہ کہہ رہے تھے 16 دن آپ کے پاس بچ گئے ہیں اس سیمسٹر کے. آج ایک گزر گیا، باقی 15 بچ گئے ہیں. میں نے کہا میرے تو پورا اصول فقہ بھی رہتا ہے. میں نے کہا چلیں اب تھوڑا سا مزہ کم کر کے تھوڑا سا اس کو سپیڈ لگاتے ہیں انشاءاللہ. استاد جی پیپر تو آپ کے پاس ہے نا، کم بنا دیجیے گا. پیپر تو ہے لیکن اس سیمسٹر میں مکمل تو کرنا ہے نا، اگلے سیمسٹر میں تو پھر اور اسباق شروع ہو جائیں گے. جی بہت بہتر استاد جی، بہت بہتر. اب آپ سے جان چھڑوانے کا دل بھی تو کرتا ہے نا، بس یار 2 سیمسٹر ہو گئے، کافی ہو گئے. انشاءاللہ وہ تو مر کے چھوٹے گی. اب تو ہماری بڑے طرف سے شوق، اللہ تعالیٰ آپ کو تو بہت لمبی عمر دے گا. اب تو بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ایسے ہے جی، ایسے. ابھی تو بندہ کہہ دیتا نہیں مریں گے تو جان چھوٹ جائے گی، بس صحیح بات ہے. اللہ سے یہی مانگنا چاہیے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جانا، پھر مزے مزے. اللہ خوش رکھے. جی فاروق بھائی. فاروق صاحب آپ اپنا مائک آن فرمائیں، بات فرما سکتے ہیں. جی جی، وہ حدیث خبر اور اثر کی جو آپ نے ابھی تقسیم فرمائی ہے تو وہ ذرا سا ذہن سے نکل گیا ہے. میں بھیج دوں گا انشاءاللہ گروپ کے اندر، اس کو دیکھ لینا، پھر دیکھنے کے بعد اس کو ذہن کے اندر فیڈ کر لینا. جی جو ہی سبق ختم ہوگا آپ کے پاس تحریر پہنچ جائے گی انشاءاللہ. سبق ختم ہونے کی دیر ہے. محمد حنیف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعلی حضرت. حضرت جی یہ منطقی قانون میں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں، ایسا صحیح؟ کہہ سکتے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. جی جی جی، بس یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں بس. میں اصل میں یہ لفظ اس لیے نہیں بول رہا تھا، پھر اس کی وضاحت کرنی پڑتی، اس لیے میں نے یہ لفظ ہاں نہیں جی، بولا تھا. میں نے سمجھا یہی دیا کہ ہر سنت حدیث ہوتی ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی. بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ہمارے لیے دعا کریں حضرت. جی جی اکبر صاحب. اکبر یا غلام اکبر. جی فرمائیں بھائی جان، فرمائیں. جی استاد محترم
حدیث پاک جو تابعی روایت کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات ہی سناتے ہیں یا نہیں تو پھر ان کی بات؟ کون؟ تابعی جو بات سناتے ہیں نا اس کو بھی حدیث کہتے ہیں نا. جی تو تابعی بھی جو ہے اللہ صحابی سے سنی ہوئی بات کو سنائے تو اس کو دیکھیں حدیث نا کہتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں تابعی جب یہ کہے گا صحابی نے کہا تو اسے کہیں گے حدیث موقوف. جی جی صحابی جب یہ کہے گا حضور نے فرمایا اسے کہیں گے حدیث مرفوع. آگے آ رہی ہے تقسیم. اور جب تابعی اپنی بات کرے گا بعد والا کہتے ہیں تابعی نے یہ کہا اسے کہیں گے حدیث مقطوع. اچھا اچھا جی جی. حضور کی بات ہو وہ حدیث مرفوع، صحابی کی بات ہو وہ موقوف، تابعی کی بات ہو تو مقطوع. ہیں تینوں حدیثیں. اور صحابی جو بات سنائے اسی حدیث سے صرف حدیث کہیں گے. حدیث مرفوع کہیں گے پیارے، اسے جی موقوف کہیں گے، اسے حدیث موقوف کہیں گے. آگے آ رہی ہے بات، آگے تقسیم آ رہی ہے. خبر واحد کی سب سے پہلی تقسیم ہی یہی ہے. بنیادی ٹھیک ہے تقسیم کے بعد جب انتہا کے اعتبار سے ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ مرفوع موقوف مقطوع. ٹھیک ہے. پریشان بھی نہ ہو اور جلدی بھی نہ کریں، بلکہ جلد بازی نہ کریں. جلدی تو کرنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. جزاک اللہ. جی محمد قریشی صاحب. محمد صاحب آپ فرما سکتے ہیں، میں ایک میری طرف سے آپ کا آن ہو چکا ہے. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی یہ سمجھنے کا تھا، ابھی آپ صحابی کے عمل کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور تیسرا جو آپ نے خبر اور اثر کا جو وہ چیز وضاحت کی ہے، تو آپ نے کہا کہ ان کو خبر کہے کہ حدیث نہیں کہے گے. صحابہ کے عمل کو خبر کہے گے لیکن حدیث نہیں کہے گے، تو وہ چیز میں سمجھ دیکھیں میں نہیں آیا. ایک قول یہ بھی ہے، ایک قول یہ ہے کہ ان میں فرق نہیں ہے. ان میں فرق نہیں ہے. جس طرح ایک قول میں نے یہ بتایا ہے کہ ان میں فرق ہے، اللہ کے نبی کی بات کو حدیث کہیں گے، صحابی کی بات کو خبر کہیں گے. تو پہلا قول تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک یہ الفاظ مترادف ہیں، سب کا معنی ایک ہے. یہ بھی تو قول موجود ہے. اب آگے تقسیم کرتے ہوئے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر خبر کا لفظ بھی بول دیا جاتا ہے. تو وہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ خبر کا لفظ فقط صحابہ کی طرف، تابعی کی طرف منسوب ہو تو بولا جاتا ہے. باقی اس کا معنی یہ نہیں کہ اسے حدیث نہیں کہیں گے. یہ ایک قول ہے، ایک قول کے مطابق یہ فرق ہے. ہاں ایک قول یہی ہے. علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد فی علوم الحدیث میں یہ لکھا ہے کہ ایک قول تو یہی ہے کہ ان میں فرق نہیں ہے. جہاں پر حدیث کا لفظ بولا جائے گا ہم اس قول کو لے لیں گے، جہاں پر نہیں بولا جائے گا، خبر کا لفظ بولا جائے گا، تو پھر فرق والے قول کو لے لیں گے. جی جزاک اللہ استاد جی. جی کسی اور ساتھی نے کوئی بات کہنی ہو تو فرمائیں. جی خالد بھی بتائیں آپ. نیسا جی ابھی تو سب ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک چلیں، بس مجھے اجازت ہے. میں انشاءاللہ ابھی وہ بھیجنے لگا ہوں آپ کو، وہ میں بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ. جو میں نے ابھی حدیث اور خبر کا کہا ہے گروپ کے اندر ہی بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ. استاد بہت جی بہت تشریف جزاک. لاتے ہیں، پھر اپنا سبق آپ شروع کروا لیں. جزاک اللہ. السلام السلام علیکم علیکم. ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ.
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے سفر شروع کیا، بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس میں انبیاء کو امامت کرائی، پھر یہاں سے اب آپ نے سفر شروع کیا ہے آسمانوں کا، سدرۃ المنتہا کا۔ مسجد حرام سے سفر شروع ہوا مسجد اقصیٰ تک۔ اسی دوران آپ نے مختلف معاملات کے مشاہدے کیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے نا، اس وقت اس مسجد کا نام مسجد اقصیٰ نہیں تھا۔ اقصیٰ کا عربی میں معنی ہوتا ہے دور، چونکہ مسجد حرام سے یہ والی مسجد جسے آج کل مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، یہ والی مسجد حرام سے دور تھی، اس لیے کہا گیا کہ آپ کو مسجد حرام سے وہ دور والی مسجد تک سفر کرایا گیا۔ پھر قرآن کریم کے نزول کے بعد اسی مسجد کا نام، جسے قرآن کریم نے مسجد اقصیٰ دور والی کہا تھا، اسی کا نام ہی مسجد اقصیٰ پڑ گیا۔ تو یہ شروع سے اس کا نام مسجد اقصیٰ نہیں تھا، بس شروع میں اسے کہا جاتا تھا مسجد، چونکہ مسجد حرام سے دور تھی اس لیے اسے مسجد اقصیٰ لغت کے اعتبار سے کہا گیا، قرآن کریم نے کہا، لیکن بعد میں پھر یہی قرآنی لفظ اس کا نام بن گیا۔ اب مسجد اقصیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی، اس کے بعد اب آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے آسمانوں کی طرف۔ آسمانوں کی طرف جو سفر شروع ہو رہا ہے، ابتداءً یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، ان آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ باقی جن انبیاء سے ملاقات ہوئی، اب اس کے بارے میں محققین کے دو قول ملتے ہیں، دونوں سمجھ لیں۔ ایک قول یہ ہے کہ انہی انبیاء کو روح مال جسد آسمانوں پر بلایا گیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دینا تھا، ان کا استقبال ہونا تھا، تو انبیاء کو روح مال جسد زمین سے، ان کی اپنی قبور سے اور مسجد اقصیٰ سے یہاں سے اٹھا کر انہیں آسمانوں پر بلا لیا گیا۔ ایک بات تو یہ ہے، اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مکمل ہوا تو انبیاء کو دوبارہ اپنے مستقر، اپنے رہنے کی جگہ، ان کی اپنی قبور مقدسہ، ان کے اندر بھیج دیا گیا۔ جبکہ بعض حضرات کا یہ بھی فرمانا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کی جب یہاں پر مسجد اقصیٰ میں جماعت ہو چکی تو اللہ نے ان انبیاء کو دوبارہ اپنی قبور میں بھیج دیا،
اور ان کی ارواح مقدسہ کو، خصوصاً یہ جو مذکورہ انبیاء ہیں جو 7 آسمانوں پر بالترتیب موجود ہیں، آگے ان کے نام بھی آ رہے ہیں، ان کی ارواح مقدسہ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ ان کا تو روح مال جسد اوپر ہونا، آسمانوں پر ہونا، یہ تو تواتر سے ثابت ہے۔ ان کے علاوہ جو باقی 6 انبیاء ہیں، ان کی جو ارواح تھیں، انہی ارواح کو ایک شکل دی گئی، اور جس میں عنصری والی شکل دی گئی۔ یعنی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جو شکل و صورت، جو حیت، جو قد، جیسے بازو، جیسی ٹانگیں، جیسے پاؤں مبارک حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تھے، حضرت آدم علیہ السلام اپنے قبر میں رہے، آپ کی جو روح تھی، آپ کی روح کو آپ کے اسی دنیا والے جسم جیسی شکل دے دی گئی۔ تو یہاں پر جو آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات ہے، یہ ارواح انبیاء سے ملاقات ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں محققین نے ذکر کی ہیں۔ پہلی بھی کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو روح مال جسد آسمانوں پر بلایا، ایسی صورت میں پھر یہ کہا جائے گا کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ اپنے قبور میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے تھوڑی دیر کے لیے انہیں آسمانوں پر بلایا گیا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باقی انبیاء کو دوبارہ اپنی قبور کے اندر بھیج دیا گیا۔ اور اگر یوں مانے کہ ان کی ارواح مقدسہ کو انہی کے مبارک اجسام کی شکل دے دی گئی تھی، تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ اگر وہ اجسام، اگر وہ ارواح جنہیں ایک جسم کی شکل دے دی گئی تھی، اگر وہ آج بھی وہاں پر موجود ہوں، تو ان ارواح کا ان انبیاء کے مبارک ابدان کے ساتھ، اجساد کے ساتھ، اجسام کے ساتھ بڑا قوی تر تعلق ہے۔ اسی تعلق کی بنیاد پر ان کے جسم اپنے قبروں میں نماز ادا فرماتے ہیں۔ یہ بہرحال دونوں باتیں محققین نے ذکر کی ہیں، تو میں نے کہا کہ فائدے کے طور پر آپ کے سامنے بھی ذکر کر دوں۔ اب جن جن سے ملاقات ہوئی ہے ان میں حکمت کیا تھی، اور بھی بہت زیادہ حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو حکمت سمجھ آتی ہے بظاہر وہ یہ ہے۔ نمبر 1، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کن کن انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے۔ ترتیب کے ساتھ یوں ملاقات ہوئی ہے: حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ، تیسرے پہ حضرت یوسف، چوتھے پہ حضرت ادریس، پانچویں پہ حضرت ہارون، چھٹے پہ حضرت موسیٰ اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء کی اس ترتیب کو یاد رکھنے کے لیے حضرت استاد محترم ایک لفظ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک لفظ یاد رکھ لیا جائے تو انبیاء کی یہ ترتیب ذہن میں رہتی ہے، اور وہ لفظ ہے الف عین یا، الف ہا دو چشمی میم اور آخر میں الف، یا ہما، الف کے بعد عین ہے اور اس کے بعد یا ہے، پھر الف ہے، یا آگے ہما، جیسے ہما ضمیر ہوتی ہے تسنیہ کی، تو یہاں پر 3 الف ہیں۔ سب سے پہلا بھی الف ہے حضرت آدم، یہ آسمان دنیا پر ہیں۔ اس کے بعد عین ہے، اس سے مراد حضرت عیسیٰ۔ اس کے بعد یا ہے حضرت یوسف، یا پھر الف آ گیا ہے، اس سے مراد حضرت ادریس، پھر ہاتھ و چشمی آ گیا ہے، اس سے مراد حضرت ہارون، ہما، پھر میم آ گیا ہے، مراد حضرت موسیٰ، اور آخر میں پھر الف آ گیا ہے، تو یہ حضرت ابراہیم ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو لکھ کر پھر انبیاء کی اسی ترتیب کو فائل سے دیکھ کر فٹ کریں گے تو انشاءاللہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلے آسمان میں حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس لیے کہ آپ ابو الانبیاء ہیں،
तो बाप से सबसे पहले ही मुलाकात होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। उसकी वजह यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बे क़यामत नाज़िल होना है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का निफाज करना है। तो अल्लाह के नबी को दिखाया गया कि ऐ मेरे महबूब हैं हजरत ईसा, इन्होंने चूंकि आपके दीन की तनफीज के लिए और दीन के इस्तेहकाम के लिए कुर्बे क़यामत नाज़िल होना है, तो आप इन्हें देख लें। उसके बाद मुलाकात हुई है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ये दिखाने के लिए कि मेरे पैगंबर जैसे यूसुफ पर अपनों ने जुल्म किया और इन्हें अपने शहर से निकाला, कुएं में डाला, फिर ये बिकते बिकाते, और एक वक्त आया कि मैंने एक सल्तनत और हुकूमत इनके हवाले की थी। इसी तरह आपके कबीले वाले, आपकी कौम वाले आपके साथ जुल्म करेंगे, आपको अपने शहर से निकाल देंगे, लेकिन जैसे यूसुफ को मैंने हुकूमत दी है इसी तरह आपको भी हुकूमत दूंगा। चुनाचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र की बादशाहत मिली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर मदीना की ये रियासत मिली, और फिर ये फैलती फैलती बहुत वसी तर हो गई। उसके बाद फिर मुलाकात हुई है हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। इसमें हिकमत ये थी कि हजरत इदरीस पहले वो नबी हैं जिन्होंने खत लिखना इजाद फरमाया। मकतूब, खत, लेटर, ये लिखना हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इजाद है। तो बताया गया कि मेरे महबूब, अब आपने भी दीन की दावत को आम करना है। एक वक्त आने वाला है कि आप भी बादशाहान आलम के नाम खतूत लिखेंगे। तो ये हजरत इदरीस हैं, इनसे मिल लें, इन्होंने सबसे पहले खत लिखने की बुनियाद डाली थी। उसके बाद हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कराई गई कि जब मूसा तूर पर तशरीफ ले गए तो हजरत हारून के सुपुर्द करके गए उम्मत को। हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को बहुत समझाया, लेकिन इसके बावजूद उस उम्मत ने गाय के बछड़े की पूजा शुरू कर दी, तो वो कौम तबाह हो गई। इसी तरह मेरे पैगंबर, आपकी कौम भी अगर बुतों की इबादत नहीं छोड़ेगी तो ये तबाह हो जाएगी, जैसे बदर में हुई भी थी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कराई गई कि जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाम के अंदर जिहाद के लिए तशरीफ ले गए, लेकिन वहां पर इलाका फतह न कर सके, और उनके बाद हजरत यूशा बिन नून जो आपके जानशीन बने, उन्होंने वो इलाका फतह किया। इसी तरह मेरे महबूब, आप भी तबूक की तरफ तशरीफ ले जाएंगे, लेकिन आप उसको फतह नहीं कर पाएंगे। आपके बाद आपके जानशीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इसको फतह करेंगे। और सातवें आसमान पर आपकी मुलाकात कराई गई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, इसलिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बैतुल्लाह को बनाने वाले हैं और अल्लाह के नबी बैतुल्लाह को बसाने वाले हैं। हजरत इब्राहीम बैतुल्लाह के बानी हैं और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बैतुल्लाह के मुहाफिज हैं। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद के दावत को आम करने के लिए ये मरकज बनाया था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी मरकज के तहत रहकर तौहीद की दावत को आम किया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इससे ऊपर पहुंचे हैं, ये सातों आसमानों पर अंबिया से मुलाकात हो गई, तो सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे हैं। बाज रिवायात में आता है कि ये एक दरख्त है, ऐसा जैसे बेरी का दरख्त होता है, उसी तरह का दरख्त है, लेकिन वहां के एतबार से बेरी और बहुत बड़ा दरख्त है। बाद रिवायात से ये भी मालूम होता है कि इसकी टहनियाँ, इसकी शाखें, इसके पत्ते वो सुनहरी कलर के हैं, गोल्डन कलर के हैं, और वहाँ पर शायद मलाइका हैं जो परवानों की सूरत में इस जगह को हर वक्त चिमटे रहते हैं। वल्लाहु आलम। तो असल तो ये वो जगह है जहाँ से नीचे वाले आमाल ऊपर की जानिब जाते हैं, और ऊपर वाले आमाल जब आने होते हैं तो वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। यानी दो तरह के फरिश्ते हैं, एक जमीन की तरफ आने वाले और दूसरा अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाने के लिए, अर्श तक पहुंचाने के लिए फरिश्ते। इन दोनों का जो आपस में मिलने का पॉइंट बनता है वो सिदरतुल मुंतहा है। अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म हो
तो ऊपर वाले फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा पर रख देते हैं, नीचे वाले वही उठाकर उसको नाफिज कर देते हैं, और नीचे से जो फरिश्ते होते हैं जमीन वाले, ये लोगों के आमाल लेकर सिदरतुल मुंतहा पर रख देते हैं और ऊपर वाले उठाकर पेश कर देते हैं। फिर इसके बाद आपने सिदरतुल मुंतहा को भी क्रॉस किया तो आप ऊपर तशरीफ ले गए, जिसे कहा जाता है मकाम शरीफुल अकलाम। ये वो जगह है जहां पर कलमों से लिखने की आवाज आ रही थी। शरीफ असल में उस आवाज को कहते हैं जब कलम को कागज पर रख कर चलाया जाए तो इस कलम के रगड़ की जो आवाज आती है उसे शरीफ बोलते हैं अरबी में। तो यहाँ पर तकादीर लिखी जाती, वैसे तो तकदीर मजमूई तौर पर लिख दी गई, कलम खुश्क हो गया, लेकिन ये जो तकदीरें लिखी जा रही हैं ये तफसीली तकदीरें हैं, इसलिए इश्काल नहीं होना चाहिए। वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिख के कलम को खुश्क कर दिया है, जफल कलम बिमान तलाक, वो तो हो चुका। अब उसके बाद क्या, वो है मजमूई तौर पर और ये है तफसीली तौर पर, हर एक की अलग अलग, इसलिए इसे शरीफुल अकलाम कहते हैं। अब शरीफुल अकलाम से आगे फिर एक और सवारी आई जिसे रफ रफ कहते हैं, उस पर आप सवार हुए और आप अर्शे मुअल्ला तक पहुंचे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपने बात भी की है, गुफ्तगू भी की है और फिर अल्लाह का दीदार भी किया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रअयतु रब्बी अज़्ज़ा व जल्ल, मैं यहाँ कस्तन एक बात को छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये सबक इंशाअल्लाह अज़ीज तफसीलन होना है, तफसीलन। ऐन अल्लाह इस्तिवा अलल अर्श, क्या आया सिर्फ अल्लाह अर्श पर मौजूद हैं और किसी जगह पर नहीं, या अल्लाह हर जगह पर मौजूद हैं? ये क्या सारा मामला है? ये एक मारकातुल आरा मसला है। बहरहाल हमारे सबक से मुतल्लिका इतनी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार किया, वो दीदार के अंदर अल्लाह की ज़ात समाई है या नहीं समाई या क्या हुआ है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह अज़ीज आपको तफसीलन उसी फाइल में पढ़ाई जाएंगी जिसका उन्वान होगा ऐन अल्लाह या इस्तिवा अलल अर्श। इंशाअल्लाह चूंकि वो तफसीलन आएगा और अगर एक दो बात बता भी दी जाए तो उसका शायद इतना फायदा ना हो जब तक उसके मुतल्लिका चंद बुनियादी बातों को नहीं समझेंगे, ये वाली बात समझना दुश्वार है। इंशाअल्लाह हजरत से गुजारिश की हुई है हजरत यही सबक पढ़ाएं या इसके अलावा कोई दूसरा पढ़ाएं तो हजरत इंशाअल्लाह वक्त देंगे। खैर यहाँ पर इतनी बात है कि अल्लाह का दीदार हुआ है। फिर इसी मौके पर 5 नमाजें फर्ज हुई हैं, पहले 50 हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिफारिश की है, अल्लाह के नबी ने जाकर कहा है कि या अल्लाह थोड़ी सी नरमी पैदा फरमा दें, कम होते होते 5 रह गई। फिर सूरह बकरा की आयत भी इसी मौके पर मिली हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के इस मुख्तसर तरीन वक्त में तारीख़ इंसानी का एक तवील तरीन सफ़र किया है। मस्जिद हराम, फिर मस्जिद अक्सा, फिर सातों आसमान, सिदरतुल मुंतहा और उसके ऊपर शरीफुल अकलाम और फिर वो अर्श तक, ये सारा चीज़। तो सुबह का वक्त हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का को बताया कि ऐसे ऐसे रात मैंने इतना लंबा सफर किया है। उन्होंने इस सारी चीज को अकल पर परखना चाहा, लेकिन ईमान का ताल्लुक अकल के साथ नहीं, ईमान का ताल्लुक ही दिल के साथ होता है, वही के साथ होता है, पैगंबर की जात पर एतमाद के साथ होता है। चुनाचे वो सिर्फ इस चीज को अकल के साथ सोचना शुरू हुए तो उन्होंने इनकार कर दिया। आए हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास और आकर कहा, अबू बकर और बात सुनते हो, नई बात सुनते हो? हजरत अबू बकर ने फरमाया कि क्या हुआ? कहने लगा कि एक बंदा रातों रात इतना लंबा सफर कर सकता है, यहाँ से किया हो वहां और वहां से किया हो वहां तक। हजरत अबू बकर ने पूछा कि कहने वाला कौन है? उनकी जबान से निकल गया कि तेरा दोस्त मोहम्मद है। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि अगर उसने कहा है तो बात वाकयातन सच्ची है और मैं इस सारी चीज की तस्दीक करता हूँ। मैं इससे ज्यादा अजीब चीजों की भी तस्दीक करता हूँ। उसी दिन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका लक़ब ही सिद्दीक रख दिया, फिर आपको सिद्दीक कहा जाता रहा।
कुरैश मक्का आपका इम्तिहान लेने लगे, कहने लगे कि अच्छा तुम बैतुल मुकद्दस से होकर आए हो, भला बताओ दरवाजे कितने हैं, खिड़कियां कितनी हैं, वहां पर जो अंदर पिलर हैं, मीनारे हैं, ये कितने हैं, कितनी तादाद कैसी है, फलान कैसी है। तो जब ये सवाल शुरू हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरमियान के सारे पर्दे हटा दिए और वो बैतुल मुकद्दस आपकी निगाहों के सामने आ गया। उधर से वो सवाल करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर उसका जवाब इरशाद फरमा देते थे। इसी साल में कबीला खजरज के कुछ लोग मक्का मुकरमा में आए। ये खजरज कबीला हो या दूसरे कबाइल जो मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, ये हज के मौसम में आया करते थे। तो खजरज के कुछ लोग आए, हज के दिन थे, मक्का मुकरमा में आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने हस्ब दस्तूर इस्लाम की दावत दी, इस्लाम की खूबियां जिक्र की, अपनी खत्म नबूवत के बारे में बतलाया। तो ये कहने लगे कि हमारे वहाँ अहले किताब यहूद रहते हैं और उनका कहना भी यही है। वो कहते हैं कि हमारी आसमानी किताबों में ये बात लिखी हुई है कि अरब के अंदर एक आखिरी नबी मबऊस होगा, तो आप ही वो आखिरी नबी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी मैं ही आखिरी नबी हूँ। चुनाचे उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम तो आप पर ईमान ले आए हैं, हमारा यहूदियों से तनाज़ा चलता रहता है, झगड़ा चलता रहता है, अगर आप इजाज़त दें तो हम भी जाकर उन्हें इस्लाम की दावत दें, जो हमारा तनाज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, वो और हम दोनों एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे और आपकी ज़ात हमें सबसे अज़ीज़ है। ये उनकी बात का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी। ये जो अफराद आए थे, ये कुल 6 अफराद थे कबीला खजरज के। दूसरा कबीला औस है, इसी तरह और भी यहाँ पर कबाइल थे। तो ये नाम ये है, हजरत असअद बिन जुरारा, औफ बिन हारिस, राफे बिन मालिक बिन आजलान, कतबा बिन आमिर, उकबा बिन आमिर और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये लोग मदीना मुनव्वरा में पहुंचे हैं और वहां जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का तज़किरा, आपकी तालीमात, आपके दीन, आपकी शरीयत का तज़किरा घर घर के अंदर होने लगा। और उसके बाद फिर बैत अक़बा ऊला हुई, बैत अक़बा सानिया हुई, जिसका तज़किरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा सबक में आ रहा है। तो यहाँ तक सबक को ख़त्म करते हैं। सबक से मुतल्लिक़ कोई बात हो तो वो आप पूछ सकते हैं। जी भाई उमर फारूक। जी उस्ताद जी, जैसे कि हम सीरत की किताब पढ़ रहे हैं ना, तो शुरू से लेकर यानी कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बचपन और उसमें यानी कि ये वाक़ियात रोनुमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख रहे हैं कि यानी कि मेरे साथ यानी कि ये वक़ूअ पैदा हो रहे हैं और जो राहिब हो गए और दूसरे भी इस तरह के जो किताबी आसमानी किताबों में पढ़े हैं, यानी कि वो अभी तक वही नहीं आई, वही तो यानी बाद में आई थी। तो शुरू में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे थे तो उस टाइम भी आपको ये यानी कि था कि यानी कि वो नबी बनने वाले हैं, यानी कि इसमें दिमाग में ऐसे सवाल पैदा हुआ है कि जी ये वही बनने के बाद में यानी कि ये चीज़ कैसे? देखें, एक है एहतमाल का होना कि हो सकता है अल्लाह मुझे नबूवत दे दें। एक है एहतमाल का होना कि मेरे साथ ये मामला इसलिए पेश आ रहा है क्योंकि अल्लाह ने मुझे नबूवत देनी है। एक है इसको एहतमाल के दर्जे में लेना और दूसरा है यकीन के दर्जे में लेना। तो ये जो मामलात होते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें एहतमाल की हद तक रखते थे, यकीन की हद तक नहीं। इसलिए यही तो वजह है कि जिस वक्त पहली वही नाज़िल हुई तो आप बहुत ज्यादा घबरा गए। ये इस हुँ, बात की अलामत
ہے کہ پہلے جتنے معاملات تھے آپ اس کو ایک احتمال کی حد تک رکھتے تھے، یقین کی حد تک نہیں رکھتے تھے. جی صحیح. جزاک اللہ صحیح. جی بھائی اس محمد اسامہ. جی بھائی خالد. جی استاد جی، سوال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، پھر وہ کہتے ہیں بندہ کون ہے، کس نے ہے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. تو بعض حالات ایسے آتے ہیں کہ بندہ دیکھ کے کوئی چیز اس کی تصدیق کر دی جاتی ہے، عام حالات میں وہ نہیں ہوتی ہے. شخصیت سے یعنی بندے سے مراد میری شخصیت ہے. جی جی ایسے ہی ہے. ایسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ پر اعتماد، یہ تو ایک پوری دنیا میں ایک مثالی چیز ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی کہنے والا کون ہے، انہوں نے کہا کہ محمد کا، بس پھر دوسری بات ہے ہی نہیں. اگر اس نے کہا ہے تو 100% سچی بات ہے. بالکل سچی بات ہے. تو شخصیات کی وجہ سے چیزیں کے حکم یعنی مختلف ہو جاتے ہیں. جزاک اللہ. جی بھائی ندیم. جی حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت آپ سے بس یہ پوچھنا تھا سوال کہ یہ جو آپ نے آخری باب پڑھا، اس باب میں آپ نے پڑھایا ہے، تو یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے آسمان پہ گئے اور جنت اور جہنم کے جو مناظر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے، اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نیچے آئے مسجد اقصیٰ کے اندر، انہوں نے آ کے پھر بیت المقدس میں آ کے انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے ان کو نماز پڑھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اوپر ہوا جب سارے انبیاء کو انہوں نے دیکھا، اور پھر جی جزاک اللہ. یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بیت المقدس پہنچنے سے پہلے جنت اور جہنم کے مشاہدات کرا دیے گئے تھے عالم مثال میں. جی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس وقت آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو حضرت جبریل نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ نیچے کی طرف دیکھیے. اللہ کے رسول